اسلامی تاریخ اور واقعات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی دیگر انبیاء کو معراج نصیب ہوئی، تاہم ان کی نوعیت اور اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے بالکل مختلف تھی۔ محبوب الہی حضرت محمد مصطفیٰ کے علاوہ جن انبیاء کو معراج نصیب ہوئی، ان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا اور پھر اپنا دیدار کرایا۔ قرآن مجید میں واضح درج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد خلیفہ مسجود ملائکہ بنایا۔ اس کے علاوہ تمام اسماء الحسنیٰ کے علوم عطا فرمائے۔ ان ساری باتوں اور چیزوں کا شمار معراج میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، اور آپ جب چوتھے آسمان تک تشریف لے گئے تو وہ ذات مقدسہ خود تشریف فرما تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی۔ آپ کو ایک پتھر پر کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد آپ نے ملائکہ کا مشاہدہ فرمایا، آسمانوں کا دیدار کیا، اس کے علاوہ کئی چیزوں کا بھی دیدار کیا، اور حکم خداوندی سے واپس اپنے مقام پر تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام یعنی معراج کی فرمائش کی تو خدائے بابرکت نے انہیں روزے رکھنے اور مقام کوہ طور پر تشریف لے جانے کی ہدایت کی۔ جب آپ مقام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو بادل سے ڈھانپ دیا گیا، فرشتوں کو بھی اس مقام سے دور کر دیا گیا، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے کلام کو بغور سنا۔ اللہ رب العزت کا کلام سننے کا آپ کو اس قدر لطف آیا کہ حضرت موسیٰ نے خدائے رب ذوالجلال سے دیدار کی فرمائش کی۔ دیدار کی فرمائش کی، جس پر حکم آیا کہ میں دیدار کرا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے۔ مگر حضرت موسیٰ نے ضد نہ چھوڑی، جس پر حکم ہوا اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، ہم دیدار نہیں تجلی دکھائیں گے، اور اگر یہ پہاڑ جگہ پر رہا تو پھر آپ دیدار کر سکیں گے۔ قرآن مجید کی آیات میں درج ہے کہ جب اللہ کی تجلی کا دیدار ہوا تو بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، اور پھر موسیٰ زمین پر تشریف لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کی بغیر والد کی پیدائش، کلمات اللہ، روح اللہ کے قلب اور خصوصیات انہی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں منع فرما دیا۔ حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ محبوب الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما تھے۔ اسی دوران جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جنت کو سنوارا گیا۔ جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ محبوب کو جا کر کہیں کہ آپ کا رب آپ کو بلاتا ہے اور میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ 27 رجب وہ بابرکت رات ہے جب ہجرت سے 5 سال پہلے حضرت سرور کائنات کو اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور رب کائنات نے سرکار دو جہاں کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جو معراج کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ جب معراج انتہائی افضل اور بابرکت رات ہے کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورہ نجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے، نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔